أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات. عزیزان محترم، میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا موضوع گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا. پروردگار نے پیغمبر اکرم سے ارشاد فرمایا، قل ادعوا اللہ، حبیب کہہ دو لوگوں سے کہ اللہ کہہ کے پکارو، عبید الرحمان یا رحمان کہہ کے پکارو. اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں. جتنے اچھے نام دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. یا اللہ کہو یا رحمان کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اکثر و بیشتر اوقات اپنی زندگی کے مختلف لمحات میں یا اللہ یا رحمان کہا کرتے تھے. یا اللہ یا رحمان. مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمانوں کا رسول ہم سے تو کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو اور وہ خود دو خداؤں کو مانتا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک رحمان ہے. اس کے جواب میں آیت آئی کہ جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، جو رحمان ہے وہی اللہ ہے. دیکھو، پورے قرآن مجید میں لفظ رحمان 57 مقامات پہ استعمال ہوا. ایک پورا سورہ رحمان کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے. اور اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں لفظ اللہ کے فوراً بعد کوئی اور صفت نہیں آئی، رحمان کی صفت آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ حمد میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھو اب رحمان اور رحیم کا فرق سمجھ لو، موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے.
اور موضوع کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اب بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، تو لفظ رحمان پر ذرا سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے بڑے نام ہیں، وہ قادر ہے، وہ مرید ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ متکلم ہے، وہ حی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے نا؟ بہت سے نام ہیں اللہ کے۔ مرید وہ قادر ہے، کیا تم نے نام نہیں سنا لوگوں کا؟ قادر قادر نام ہو سکتا ہے۔ لفظ رحیم خود اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے لیے استعمال فرمایا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم۔ یہ میرا حبیب، یہ آخری نبی، یہ مومنین پر رحیم ہے۔ تو رحیم انسان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن رحمان مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھو بہت توجہ دینا، خصوصیت کے ساتھ ان نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں جو میرے سامنے اور دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمان مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمان، دیکھ رہے ہو؟ حمد ہے، ساری حمد ہے رب العالمین کے لیے۔ کون رب العالمین؟ جو رحمان ہے، یعنی تنہا رب نہیں ہے۔ ربوبیت کے معنی ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا۔ ربوبیت کے معنی، رب کے معنی جانتے ہو؟ ربوبیت کے معنی ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا۔ یہ تنہا ربوبیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ رب العالمین الرحمن، یعنی اس کی ربوبیت رحمانیت کے دائرے میں ہے۔ میں بہت قریب ہو کے اپنے سننے والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی رک جانا اس مرحلے پر، اور رک کے اس موضوع کو ذرا سا سمجھ لو تاکہ مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے۔ کون رب العالمین؟ جو رحمان ہے۔ تو اب ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے۔ جس ذرے کو، آرام سے سننا، جس ذرے کو اپنے وجود کے لیے جو چیز چاہیے وہی چیز عطا کرتا ہے۔ جملہ سمجھو، پھر میں آگے جاؤں گا۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس ذرے کو، پوری کائنات جس ذرے کو اپنے وجود اور اپنی ترقی کے لیے جو چاہیے وہ اسے عطا کرتا ہے، یعنی ہر ایک کو عطا کیا اس کے مزاج کے مطابق۔ میں اور بات کو واضح کروں، بھائی توجہ رکھنا، ہر ایک کو عطا کیا اس کے مزاج کے مطابق، ہر ایک کو دیا اس کی صلاحیت کے مطابق۔ اگر دودھ پینے والے بچے کو روٹی دے دو، خلاف یاد رہے، مر جائے گا۔ بھائی توجہات مبذول ہیں۔ اگر دودھ پینے والے شیرخوار بچے کو روٹی کھلا دو، مر جائے گا۔ کیوں؟ روٹی بڑی غذا ہے، بڑی اہم غذا ہے، لیکن صلاحیت کے مطابق نہیں ہے۔ روٹی بہت اہم غذا ہے، لیکن شیرخوار کی صلاحیت کے مطابق نہیں ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور اسی طریقے سے اگر جوان کو دودھ کی بوتل دے دو تو یہ بھی خلاف یاد رہے، اس لیے کہ آپ اسے طاقت چاہیے۔ تو ربوبیت کے معنی رحمانیت کے ساتھ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا، نہ صلاحیت سے کم دے نہ صلاحیت سے زیادہ دے۔ آدم کی صلاحیت دیکھی، علم دے دیا۔ ابراہیم کی صلاحیت دیکھی، خلت دے دی۔ رسول کی صلاحیت دیکھی، ختم النبیین بنا دیا۔ علی کی صلاحیت دیکھی، مولا بنا دیا۔ بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو ذرا سلسلہ فکر دقیق ہے، توجہات کو مبذول رکھنا۔ رحمان سمجھ میں آ گیا؟ صلاحیت دیکھ کر شے کو عطا کرنے والا۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب دوسرا لفظ آ رہا ہے عرش۔ رحمان عرش پر حاوی ہو گیا، عرش پر محیط ہو گیا۔ بھائی
کئی مقامات پہ یہ آیت ہے اور میں نے کوٹ کیا ہے سورہ طٰہٰ سے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر محیط ہو گیا۔ عرش کا لفظ قرآن مجید میں 26 مقامات پہ استعمال ہوا ہے، اس میں سے 4 مقامات پر بلقیس کے تخت کے لیے استعمال ہوا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے؟ 26 مقامات پہ لفظ آیا ہے، 4 مقامات پر بلقیس، حضرت سلیمان کے زمانے کا جو واقعہ ہے، بلقیس کے تخت کے لیے استعمال ہوا۔ تو یار لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے پاس بھی کوئی بلقیس جیسا تخت ہوگا، تو عرش کے معنی تخت کر دیے گئے۔ لیکن اگر یاد رکھ سکو تو میری بات کو یاد رکھنا کہ 2 لفظ ہیں، ایک کرسی، ایک عرش۔ وسع کرسی السماوات والارض، کرسی نام ہے اللہ کی قدرت کا اور عرش نام ہے اللہ کے علم کا۔ یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں تفسیروں کا۔ کرسی نام ہے اللہ کی قدرت کا اور عرش نام ہے اللہ کے علم کا۔ اس کی قدرت پوری کائنات پہ وسیع ہے، اس کا عرش یعنی علم پوری کائنات کو محیط ہے۔ تو عرش نام ہے، توجہ رکھنا بھائی، عرش نام ہے اللہ کے علم کا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ عرش نام ہے اللہ کے علم کا، یعنی اس بلندی سے دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ تو جہاں سے ہر شے نظر آئے، جہاں کوئی شے غیب نہ رہے، اس جگہ کا نام ہے عرش۔ اور معراج میں میرے محمد کو بلا کر وہیں بٹھایا۔ بھائی یہ جملہ اگر پہنچ جائے نا تو پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں۔ نام ہے عرش اللہ کے علم کا۔ اب کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں ہے۔ اس مقام پر لے جا کر محمد کو بٹھا دیا جہاں سے ایک طرف ماضی نظر آتا ہے، دوسری طرف مستقبل نظر آتا ہے۔ تو پوری کائنات جس طرح اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے اسی طرح محمد کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اب بھی نہیں مانو گے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے۔ مسائل ہیں اور ان مسائل کو موضوع کے تقاضوں کے تحت تمہاری خدمت پہ ہدیہ کرنا ہے۔ اب تمہیں حق ہے کہ دلیل مانگو۔ سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن کا اور اس کی 59ویں آیت، ذرا آیت کو دیکھنا۔ اگر یہ آیت پہنچ گئی نا، آیت جو پہنچانا چاہتی ہے، اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو سمجھو کہ تم نے ایک مرحلہ سر کر لیا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، یعنی 6 وقفوں میں، 6 ادوار میں، 6 مدتوں میں۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 مدتوں میں زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا۔ توجہ رکھنا، فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن، پھر وہ رحمان عرش پہ محیط ہو گیا۔ 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر محیط ہو گیا، یعنی پوری کائنات اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ فاسأل بہ خبیرا، اگر یقین نہ ہو تو خبر رکھنے والوں سے پوچھو۔ آیت ہے آیت۔ بھائی دیکھنا، اب میں لفظ لفظ کا ترجمہ الگ، لیکن ایک مرتبہ سنتے جاؤ۔ الذی وہ ہے خلقہ جس نے پیدا کیا، سماوات کو، عرض کو، اور سماوات و عرض کے درمیان کی چیزوں کو،
ثم استوى علی العرش الرحمن، وہ رحمان ہے اور وہ اپنے علم پر محیط ہو گیا. جب کائنات پیدا ہو گئی تو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. 6 دن میں پیدا کیا اور پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. اگر تمہیں پتا نہیں تو خبر رکھنے والے سے پوچھو. 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا. اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو خبر رکھنے والے سے پوچھو. کوئی ایسا خبر رکھنے والا ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش کو دیکھ رہا تھا؟ آیات ہیں. دیکھو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی نا میں تو تمہارے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آیات قرآنی وہ ہیں جن پر پورا عالم اسلام متفق ہے. تو ہے کوئی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. تمہیں یقین ہو تو خبر رکھنے والے سے پوچھو. تو کوئی ہے جو آسمان و زمین کی خلقت کو دیکھ رہا تھا؟ یہ ہے سورہ فرقان 25واں سورہ، اور اب سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا. آرام سے 2 آیتیں سن لینا، 2 آیتیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. درمیان سے ٹکڑا چھوڑ لو. مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جن تھا. ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی. یہاں تک ابلیس کا بیان ہے. اب تم سے خطاب ہے. افتتخذونہ، یعنی تم سے مراد انسانیت، پوری انسانیت سے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر، اللہ کہتا ہے تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو. میں نے لفظی ترجمہ کیا، تم ابلیس کو ولی مانتے ہو، ابلیس کی اولاد کو ولی مانتے ہو. قرآن نے کہا کہ ابلیس کی اولاد ہے. میں نے تو نہیں کہا نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، یعنی ابلیس لاولد نہیں ہے. سننا بھائی سننا، اس لیے کہ میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ نتیجہ آگے ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم ابلیس کو اپنا ولی سمجھتے ہو. ولی، تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. تم انہیں ولی سمجھتے ہو، میں نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. یعنی جو ولی ہو وہی گواہ، جو گواہ ہو وہی ولی. عجیب مرحلہ ہے. میں سنتے چلو، اس لیے کہ مسلسل ہے فکر، اور کہیں یہ فکر جا کر رکے گی. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، جنہیں تم ولی سمجھتے ہو، ہم نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا، انہیں ان کی خلقت کا گواہ بھی نہیں بنایا. وما کنت متخذ المضلین عضدا. اور سنو، یہ ہماری سیرت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم، بھائی یہ ٹکڑا اسے ذہن میں رکھ لینا، 18واں سورہ 52ویں آیت. وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کبھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے.
ہم کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اللہ کبھی گمراہ سے مدد نہیں لیتا. تو اب اگر محمد ابو طالب سے مدد مانگے بھائی میرے ساتھ چلو. اب کل کی گفتگو یہاں متصل ہو جائے گی اور بہت آرام سے میرے ساتھ چلتے رہنا. دیکھو ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. جو ولی ہو, ہم نے ابلیس کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا, اس لیے وہ ولی نہیں ہے. تو جو ولی ہو وہ آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو. جو گواہ ہو وہ آسمان و زمین سے پہلے ہو. آسمان بعد میں آئے وہ پہلے ہو, زمین بعد میں آئے وہ پہلے ہو. تو جو زمین سے پہلے آئے گا وہ مٹی کا نہیں ہوگا. میں تو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں. جو زمین سے پہلے آئے وہ مٹی کا نہیں ہوگا. اب جو ہو مٹی سے پہلے. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ اس مرحلے فکر پر اب تمہیں واپس لے چلوں گا کل کی گفتگو پر اور پرسوں کی گفتگو پر. اب جو بھی ہوگا آسمان و زمین کا گواہ کون ہوگا یہ بعد میں طے کریں گے. وہ مٹی کا نہیں ہوگا, نور کا ہوگا. اللہ ہو نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ترجمہ کر چکا ہوں, ترجمہ نہیں کروں گا. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, سورہ نور. اور اب سورہ شورى وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. حبیب ہم خود تو نور ہیں لیکن ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا, اس لیے کہ اس جملے سے تو آگے کام لینا ہے. ایمان نور ہے اور ہم نے کتاب کو بھی نور بنایا ہے. قرآن نور ہے, اللہ نور, ایمان نور, قرآن نور. یہاں تک آگے. تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ جس سینے پہ یہ قرآن اترے وہ مٹی کا؟ جس سینے پر یہ قرآن اتارا جائے, قرآن مجید, یہ نور الہی جس سینے پہ اترے وہ مٹی کا سینہ ہو. بھائی مجھے اس موقع پر آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو. کہتے ہیں کہ ہم بھی مٹی کے وہ بھی مٹی کا, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہاں رک کے سننا. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بھی تو مٹی ہی سے بنے. اچھا مٹی سے بنے؟ کہا کہ ہاں, اگر مٹی سے نہ بنے ہوتے تو مٹی کے اندر نہ جاتے. اور اب نعوذ باللہ یہ جو قبر مطہر ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اب مٹی کے تھے مٹی میں مل گئے, مٹی کا ڈھیر ہے, اس میں اب کچھ بھی نہیں ہے, یہی کہا جاتا ہے. تو روایت دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور جلیل القدر راوی بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں رسول کی خدمت میں حاضر تھا اور رسول نے ہم سب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ سنو, اب میرا نبی کا قول آ رہا ہے, سنو, یہ جو آدم کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے تو مقصود آدم نہیں تھا, آدم کو سجدہ نہیں تھا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ سجدہ کس کو تھا؟ کہا ہمارا نور رکھا آدم میں اور اسے سجدہ کروایا. بس سننا سننا یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں, میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں. بڑی معتبر روایت ہے. میرے نبی نے کہا کہ سجدہ اس مٹی کے پتلے کو نہیں تھا, آدم کا مٹی کا پتلا. بھائی توجہ رہے, سجدہ اسے نہیں تھا, ہمارا نور اس مٹی کے پتلے میں رکھا گیا.
اور فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، تو سجدہ آدم کے پیکر کو نہیں تھا، سجدہ تھا نور محمد کو. یہاں تک آ گئے نا، روایت تمام ہو گئی. اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سجدہ کسے تھا؟ نور محمد کو. بھائی یہی تو ہے نا، مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ. ان کی زبانیں جلتی نہیں ہیں یہ کہتے ہوئے. عجیب لوگ ہیں. زبان جل جائے کہ مٹی کا تھا، رہا مٹی میں مل گیا. بھائی یہی تو کہتے ہیں نا. تو اب میرا جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھو کہ سجدہ کروایا ہے نور محمد کو، آدم کو نہیں، نور محمد کو. تو مالک اگر نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو سامنے رکھتا نور محمد کو، فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو. یہ مٹی کے پتلے میں چھپا کر کیوں سجدہ کروایا؟ کہا بتلانا یہی تھا کہ میرا محمد مٹی کے اوپر ہے جب بھی محمد ہے، مٹی کے اندر جائے جب بھی محمد ہے. سمجھ رہے؟ بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا، تو اب میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. انہیں کہ کہیں پہنچنا ہے، کسی مرحلے تک جانا ہے. تو میرا محمد، چلو تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی فرض کر لیں، میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ مٹی کا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں تو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. چلو فرض کیا کہ جس میں محمد مٹی کا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جبریل نور کا ہے. کیا اختلاف ہے کسی کو؟ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ جس میں محمد مٹی کا ہے، لیکن جبریل تو مٹی کا نہیں ہے نا. جبریل نور ہے. دونوں چلے معراج کی شب میں، اور ایک مرحلے پر مٹی آگے بڑھ گئی، نور پیچھے رہ گیا. ایک مرحلہ تو ایسا آیا نا کہ جب مٹی آگے بڑھ گئی. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں؟ جبریل کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، سید الملائکہ اور پیغمبر سید الانبیاء. وہ فرشتوں کا سردار، یہ نبیوں کا سردار، وہ نور کا، یہ مٹی کا. دونوں جا رہے ہیں. ایک مرحلے پر جبریل رک گیا. میرے نبی نے کہا آخری جبریل ساتھ کیوں نہیں آتے؟ آؤ ساتھ آؤ. یہ تکلفاً نہیں کہا کہ جناب آپ تشریف لے آئیے. میرے نبی کے پاس مصنوعی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے جملے کو نوٹ کرنا، میرے نبی کے پاس وقت نہیں ہے مصنوعی باتوں کا، اور اس کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے کہ وہ مصنوعی باتیں کرے. کہا آخری جبریل ساتھ آؤ، بتلانا تھا. جبریل کا جواب بتانا تھا. یا رسول اللہ لو دنوت عن ملتن لا یسترخت. اللہ کے رسول میری حد ختم ہو گئی، میری حد ختم ہو گئی. اللہ کے رسول اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں. جبریل نے سبق دے دیا کہ اگر حد میں رہو گے تو جلنے سے بچ جاؤ گے، حد سے نکلو گے تو جہنمی ہو. مصلحت یہی ہے، میں سننا، مصلحت یہی ہے کہ ہر ایک اپنی حد میں رہے، ورنہ حد سے بڑھے اور جل گئے. اب ہم سمجھا ہی تو سکتے ہیں نا، کسی کو جلنے سے روک تو نہیں سکتے. یعنی عجیب بات ہے. اور بھئی ایک جملہ سنو، اسے کہ مجھے پھر واپس جانا ہے. اللہ نور، ایمان نور، کتاب نور،
3 चीजें नूर साबित हो चुकी हैं कुरान मजीद से, मुझे फिर वापस जाना है, लेकिन एक जुमला कह के जाऊंगा। अच्छा तो अखी जिब्रील साथ आओ, कहा या रसूल अल्लाह, बस अब तक साथ गया है। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, जितने सहाबे किराम हैं रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, या मक्के के हैं या मदीने के हैं, एक आध कोई फारस का है, कोई रोम का है, कोई हबश का है, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, वरना बाकी तो मक्के और मदीने ही के हैं ना। जिब्रील मेरे नबी का वो वाहिद सहाबी है जो फजाओं का भी सहाबी है। भाई सब या मक्के में साथ होंगे, या मदीने में साथ होंगे, या खैबर में साथ होंगे, या खंदक में साथ होंगे, या सुलह हुदैबिया में साथ होंगे, लेकिन ये पहले आसमान पे भी साथ है, दूसरे आसमान पे भी साथ है, चला जा रहा है, फजाओं का साथी है, फजाओं का साथी है। चलो जिब्रील आगे चलो मेरे साथ। कहा या रसूल अल्लाह अब नहीं चल सकता, इसलिए कि आगे जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। यानी अजीब बात है, रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे साथ हो जलने से बच जाओगे, यानी साथ होना नहीं बचाया करता। अजीब बात। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, और जाहिर है कि हुदूद ही में गुफ्तगू को तमाम हो जाना है। अच्छा तो अल्लाह नूर, ईमान नूर, उसकी किताब नूर, यहां तक तो हम आ गए ना। तो अब ये जुमला मेरा याद रखना कि अगर मिट्टी के पुतले पर कुरान उतर आता तो हशर वही होता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। सूरह हशर की आयत 59वां सूरह कुरान का, कि अगर हम पहाड़ पे उतार दें पहाड़ टूट जाए, अगर हम कुरान को पहाड़ पे उतार दें पहाड़ टूट जाए। मिट्टी के सीने पे नहीं उतर सकता था, इसलिए सीने मोहम्मद भी नूर। भाई रुके रहो, तुम तो आदि हो ना कुरान की आयत सुनने के, तो तुम मेरे इस्तेदलाल को क्यों मानोगे और मेरी दलील को क्यों मानोगे? नहीं मानोगे, मेरी ना मानो, कुरान की तो मानोगे ना। मेरा मोहम्मद नूर, आयत पढ़ो, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारे पास 2 चीजें भेजी, एक किताब है और एक नूर है। बतलाओ ये नूर कौन है? बतलाओ। याद रखोगे सूरह आल इमरान की आयत को, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। हमने तुम्हारे पास 2 चीजें भेजी हैं, 2 चीजें छोड़ी हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दरमियान। नूरुन एक नूर है, वह किताबुन मुबीन और एक कुरान है। नूर से मुराद मोहम्मद, किताब से मुराद कुरान। तो हमने तुम्हें 2 चीजें दी हैं, एक मोहम्मद और एक कुरान। जब मैंने भेजा तो 2 चीजों की सूरत में भेजा। तो अब रसूल अगर जाएगा तो क्या एक को छोड़ के जाएगा? भाई इस्तेदलाल को रिलेट कर लो ना इस मकाम पर, कि जब 2 चीजें आई हैं परवरदिगार की तरफ से। अच्छा भाई सुनो, एक जुमला सुनते जाओ। आदमी तो मरते हैं, मरेंगे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसमें 2 राय तो नहीं है। और जब मरने वाला मरता है तो तरके में 2 चीजें छोड़ के जाता है, कुछ वारिस होते हैं, कुछ माल होता है। भाई हर मरने वाला अपने तरके में क्या छोड़ता है? वारिस और मकान, असबाब, असासा, ठीक है ना। भाई अजीब व गरीब में रहने फिक्र है। भाई तवज्जो रे, तरके में कुछ बोलने वाले, कुछ खामोश। तरके में कुछ बोलने वाले, कुछ खामोश। मेरे नबी ने आवाज दी, इन्नी तारिकुन फीकुम सगलैन किताब अल्लाह व इतरती। रहमत ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा भाई अब रिवायत तक बात आ गई है तो मैं बहुत कम रिवायात पढ़ने का आदि हूं, लेकिन एक जुमला तो सुनते जाओ। इन्नी, अच्छा देखो ये वो रिवायत है कि अगर तुम इसकी सनद मांगोगे और इसके रावियों की लिस्ट मांगोगे तो इतना बड़ा ढेर हो जाएगा कि उठाए नहीं उठेगा। सब मानते हैं इस रिवायत को।
اب یہ مختصراً رکھ کروں، سب مانتے ہیں اس روایت کو، ذرا مجھ سے سنتے تو جاؤ ایک مرتبہ اور سن لو. انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا ترکہ ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم تم میں، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب، ٹھیک، و اطرتی اہل بیتی. یہ نوجوان گھور رہے ہیں، اب انہیں کس طریقے سے میں سمجھاؤں. اچھا میں مجھے اجازت ہو کہ میں لفظ تو سمجھا دوں ان نوجوانوں کو، یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو واہ کے معنی معلوم ہے، واہ عربی میں واہ کے معنی معلوم ہے، اور والظالین، ٹھیک ہے نا، واہ کے معنی اور. انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون. واہ کے معنی اور. بھائی توجہ رہے نوجوانوں کو، یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی. قرآن اور اطرت کے درمیان میں واہ ہے. اور بھائی توجہ رہے، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، لیکن اطرتی وہ اہل بیتی نہیں ہے، میری اطرت اور میرے اہل بیت نہیں. یعنی جو میری اطرت ہے وہی میرے اہل بیت ہے. اب اہل بیت سے کسی اور طرف نہ چلے جانا. میاں رک جاؤ، اب واقعا اب کنفیوژن شروع ہوا کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اب وہ مرحلہ ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. تو اللہ نور، ایمان نور، قرآن نور، محمد نور، یہاں تک تو ہم آ گئے نا. اب اس سے آگے جانا ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑوں کے پرخچے اڑا دے. سورہ حشر کی آیت میں پہنچ چکا ہوں. وہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتر جائے، پہاڑ پھوٹ جائیں، برباد ہو جائیں پہاڑ، اسے میرے محمد کے سینے نے روکا. تو قرآن کو تو قیامت تک جانا ہے. محمد رسول اللہ پھر واپس جائیں گے. تو ہر زمانے میں کسی ایسے سینے کی ضرورت ہے یا نہیں جو قرآن کو اپنے سینے پر روک سکے؟ نہیں بھائی، بات واضح نہیں ہوئی. فلما، اب ایک آیت اور سنتے جاؤ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب قوم موسیٰ نے بار بار کہا کہ موسیٰ کہو اپنے اللہ سے جلوہ دکھلائے، جلوہ دکھلائے، رکے رہنا. اب محمد کے بعد نور کون ہے وہاں تک جانا ہے. جلوہ دکھلائے بار بار. اخیر میں موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کر بارگاہ الہی میں عرض کر دی کہ پروردگار یہ مان نہیں رہے، بڑے احمق لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو اپنا جلوہ دکھلا دے. دیکھو ایک جملہ میرا سننا اور یہ جملہ یاد رکھنا. کہتے ہیں کہ یہاں تو نظر نہیں آیا، قیامت میں ضرور نظر آئے گا، ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نا. تو میری ایک بات سنو، اگر نظر آنا اچھا ہے تو یہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور اگر نظر آنا برا ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. یہ میسج پہنچا بھائی، یہ اللہ کا نظر آنا یا تو اچھا ہے یا برا ہے. اگر اچھا ہے تو یہاں بھی نظر آئے وہاں بھی نظر آئے، اور اگر برا ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. تو دیکھو میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، کبھی نظر نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہے. اب تمہیں حق ہے نا کہ دلیل مانگو، اور میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. کم سے کم ایک شرط ہے دیکھے جانے کے لیے، بہت دور نہ ہو ورنہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. بہت دور نہ ہو ورنہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. بھائی لاہور بہت دور ہے، دیکھ رہے ہو یہاں سے بیٹھے ہوئے، تو جو بہت دور ہو وہ نظر نہیں آتا. اچھا بھی بہت نزدیک بھی نہ ہو، یعنی میں اپنا ہاتھ اگر یوں رکھ لوں تو میں اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آنکھ پہ آ گیا. تو دیکھے جانے کے لیے شرط یہ کہ نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ نزدیک ہو. وہ دور ایسا کہ خلاؤں میں نہ ملا، نزدیک ایسا کہ رکھے گردن کے اندر چھپا ہوا ہے. پہنچ گیا پیغام. تو اللہ تو دیکھا جا نہیں سکتا. اچھا تو ان لوگوں نے کہا ہمیں اپنا اللہ دکھلاؤ،
अल्लाह दिखलाओ। भाई अल्लाह तो देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, जब कोहे तूर पर अल्लाह ने एक छूट मारी, एक नूर फेंका, तो पहाड़ टुकड़े हो गया। भाई अजीब मरहले फिक्र है, जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया, पहाड़ टुकड़े हो गया। तो देखो अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जिस्मानियात से दूर है। जो चीज भी चमकी वो किसी जिस्म में होके चमकी ना। भाई मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो क्या चमका, लेकिन कुरान है, लेकिन मुझे इस्तिदलाल करने का तो हक हासिल है ना। उससे अगर साबित हो जाए कि क्या चमका तो उसे मान लो, और अगर साबित न हो तो ना मानना। भाई अल्लाह तो चमक नहीं सकता, नूर मुतलक है। तो जो भी तजल्ली चमकी वो किसी जिस्म में आई, तो वो था कौन? वो जो चमका वो था कौन? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूं कि उसने पहाड़ तोड़ दिया था। तो जो पहाड़ को तोड़ दे वो चमका, जो पहाड़ को तोड़ दे वो चमका। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि काबे की दीवार मिट्टी की थी या पत्थर की? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह नूर, ईमान नूर, इसे रखना, इसे कि ये आगे जाना है, इस आय मुबारका को आगे जाना है। अब आज दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बात को यहां रोक रहा हूं। अल्लाह नूर, ईमान नूर, कुरान नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे बैठने वाला अली नूर। यहां तक आ गए। भाई हुसैन की जियारत में जुमला है, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखते वल अरहामिल मुतहरते लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बे अंजासिहा। फजंद रसूल, हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप नूर थे, नूर हैं, नूर रहेंगे। बस बस मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू इस मरहले पर खत्म हो रही है। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखते वल अरहामिल मुतहरा, आपका नूर पाकीजा बुलंद तरीन सुल्बों से पाको पाकीजा रहमों में मुंतकिल होता रहा, असलाब से अरहाम में मुंतकिल होता रहा। लम तुनज्जिस कल जाहिलियतो बेअंजासिहा, और जाहिलियत की किसी नजासत ने आपके नूर को मस नहीं किया। कल बात होगी कि नजासत क्या है और नूर कैसे नजासत से दूर रहा। आज बात को इस मरहले पर रोक रहा हूं। हुसैन नूर नहीं, भाई मुझे जुमला कहने की चाहे तो, हुसैन का बेटा अकबर नूर। वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें इस जुमले को जस्टिफाई करके बतला देता, लेकिन एक जुमला तो सुनो ना। ये मैंने कैसे कह दिया? देखो, सारी तारीखों ने लिखा है कि रसूल के दो नवासे हसन और हुसैन, सर से कमर तक हसन रसूल के मुशाबे हैं, कमर से पंजों तक हुसैन रसूल के मुशाबे हैं। आधी मुशाबहत हसन के पास है और आधी मुशाबहत हुसैन के पास है, और अली अकबर वो है जो पूरा शबीह रसूल है। मेरे पास वक्त में गुंजाइश नहीं है। ऐसा लाडला कि मां के होते हुए जब पैदा हुआ है ना, तो मां के होते हुए शहजादी ज़ैनब के सीने पर सोने का आदी था। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा, तो झूले में सोने लगा। अकबर की बात कर रहा हूं मैं, झूले में सोने लगा। शहजादी उम्मे लैला, अकबर की मां, कभी कभी आधी रात को चौंक जाती और देखती कि अकबर के झूले पर कोई शख्स झुका हुआ है। घबरा के पूछती, कौन है? हुसैन जवाब देते, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूं। कहा, मौला आप यहां क्या कर रहे हैं? कहा, इस बच्चे की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती।
अजरकुम अल्लाह, इस बच्चे की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती है। बस अब मैं तुमसे क्या बयान करूं, मैं तो तकरीर को आखिरी मरहले पे ले आया। ऐसा बच्चा आया हुसैन के पास, कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये जुमला सुनो, ये जुमला सुनो। बेटा आया बाप के पास, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। फनज़र मिन रासिही इला क़दमिही, हुसैन ने जवाब नहीं दिया, सर से पांव तक अली अकबर को देखा। फतनफ़्फ़स सौदा, और ठंडी सांस ली। जुमला सुनोगे, जुमला, ठंडी सांस ली और कहने लगे अकबर अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता। और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता, तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। तुम रो चुके और मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन मुझे इजाजत तो दो कि मैं जुमला कहूं। अकबर फिर आए, तफसील में नहीं जाऊंगा, फिर आए और अपना सर अपने बाप के कदमों पर रख दिया। जबान से कुछ नहीं कहा। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कहा बेटा अकबर, आज तो तुमने सर रख दिया मेरे पैरों पर, आइंदा ऐसा न करना, तुम्हारा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मुशाबे है। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत दी। लेकिन अकबर जाने से पहले एक वसीयत पूरी करना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। ये कहकर हुसैन इब्न अली ने जवान बेटे का शाना थामा, ले गए अपने खैमे में। खैमे में ले जाने के बाद वो संदूक खोला जिसमें रसूल का अमामा था, रसूल की कबा थी, रसूल की तलवार थी, रसूल की नालैन थी। अकबर को सजाया लिबास रसूल से और कहा बेटा अब जाओ, अपनी मां से इजाजत ले लो और देखो अकबर, तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने। बस अजरकुम अल्लाह, अकबर तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने। जाओ जाओ, फूफी से इजाजत लो। अब सुनो आखिरी जुमला। तुम रो चुके और मैं मकतब से बाहर पढ़ने का आदी नहीं हूं, जो किताब में है वही बयान करता हूं। लिबास रसूल पहन लिया ना, और अब अकबर गए सैदानियों से इजाजत लेने के लिए। फर्दन फर्दन अलग अलग खैमों में जाना मुमकिन नहीं था। सारी बीवियां एक खैमे में जमा हो गई। मैं क्या करूं कि अब्बास खैमों में कैसे रुखसत हुए किताबों में है, कासिम मां से कैसे रुखसत हुए किताबों में है, और मोहम्मद कैसे रुखसत हुए किताबों में है, हुसैन की रुखसत हर किताब में है, बड़ी तफसील के साथ है। लेकिन इस शहजादे की रुखसत नहीं मिलती कि बीवियों ने इसे कैसे रुखसत किया। फकत दो ही तो जुमले मिलते हैं। एक जुमला ये कि जैसे ही अकबर फूफी के खैमे में दाखिल हुए, सारी सैलानियां अकबर को घेर के खड़ी हो गई, अपने बाल खोल दिए और कहा इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम खाओ। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो। दो ही तो वाकये मिलते हैं। अकबर को बीवियों ने कैसे रुखसत किया तफसील नहीं है, बस दो जुमले मिलते हैं कि बीवियों ने बाल खोले, घेर लिया अकबर को, अकबर इरहम गुरबतना, हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। दूसरा जुमला सुनोगे, रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाह रहे थे तो खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे कोई दामन पकड़ के खींच लेता था।
بس تم رو چکے. میں نے تقریر تمام کر دی. 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا. بھائی شانہ پکڑ کے نہیں, دامن پکڑ کے وہی کھینچے گا جو بچہ ہو. آج میری سمجھ میں آ گیا کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو چھوٹی بہن سکینہ دامن تھام لیتی تھی کہ بھائی آگے نہ جو